جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج بدعت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بدعت اور شرک یہ دونوں ایسے موضوع ہیں کہ کافی لوگوں کو، اکثریت لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ وہ ہر نئے کام پر وہ کہتے ہیں جی شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اس حوالے سے آج چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، بدعت کی حقیقت کیا ہے، بدعت پر دلائل شرعیہ کیا ہیں، بدعت پر کیا حکم لگتا ہے، اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑے مدلل گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ پوری بات کو سنیں گے، ساری ویڈیو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کافی چیزیں آپ کی جو ذہنی جو خدشات ہیں، جو اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، وہ سارے دفع ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے پوری بات سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی، جس میں آپ کی کافی جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو بدعت کا لغوی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، اس حوالے سے آپ سماعت فرمائیے۔ بدعت کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے کسی سابقہ، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر نئی چیز ایجاد کرنا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت ہے پہلے سپارے میں، بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے نیا بنانے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں واضح الفاظ موجود ہیں، بدیع السماوات وہ بدعت بھی اسی سے ہے۔ تو بغیر کسی سابقہ مثال کے کسی چیز کا وجود میں آنا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے زمین و آسمان نہیں تھا، تو وہ سمجھیں بدعت کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت موجود ہے۔ اسی طرح بدعت کے حوالے سے ایک اور سماعت فرما لیں۔ امام مرتضیٰ زبیدی المتوفی 1205 ہجری، ان کی کتاب ہے بڑی مشہور تاج العروس من جواہر القاموس، لغت کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ فی اللغۃ الجدید، بدعت کا لغوی مطلب ہوتا ہے جدید، نیا پن، نئی چیز۔ اور اس کی مزید وضاحت لکھتے ہیں کما یقال جئت بامر بدیع ای محدث عجیب لم یعرف قبل ذلک، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں ایک نیا کام لایا، یعنی ایسی عجیب چیز جو اس سے قبل معروف نہ تھی۔ اسی طرح بدعت کا معنی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 پہ بدعت کا لغوی معنی بیان فرماتے ہیں، البدعۃ اصلها ما احدث علی غیر مثال سابق، بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونہ کے ایجاد کیا گیا ہو۔ یہ بدعت کا لغوی معنی آپ نے سماعت فرمایا۔ اب بدعت کی تعریف کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ 2-3 اقوال جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ بدعت کا اصطلاحی معنی، بدعت کی ڈیفینیشن جو ہے امام نووی علیہ الرحمہ نے تہذیب الاسماء واللغات کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 پر آپ لکھتے ہیں، البدعۃ ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت سے مراد ایسا نیا کام ہوتا ہے کہ جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح بدعت کا مزید معنی ابن تیمیہ کہ جو وہابی دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، وہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 195 اور جلد نمبر 3 میں، کہتے ہیں البدعۃ ما خالفت الکتاب والسنۃ او اجماع سلف الامۃ من الاعتقادات والعبادات کاقوال الخوارج والروافض والقدریۃ والجہمیۃ۔ کہتے ہیں کہ بدعت اسے کہیں گے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور جو جمہور ہمارے اسلاف امت ہیں ان کے اجماع کی مخالفت کرے، جس طرح کے خوارج، روافض اور قدریہ اور جہمیہ۔ یعنی وہ یہ ذرا آپ نے تھوڑا غور سے سماعت فرمانا ہے۔ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ البدعۃ ما خالفت الکتاب والسنۃ او اجماع السلف، کہا کہ بدعت وہ ہوگی کہ جو قرآن کی مخالفت کرے یا رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کرے یا ہمارے جو اسلاف امت ہیں ان کے اجماع کی مخالفت کرے، جس طرح کے روافض ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جہمی ہیں، اس طرح دیگر جو ہے وہ
یہ بدعت تب کہلائے گی کہ جب قرآن و سنت سے بندہ ہٹے گا. یہ ذرا آپ نے اس پر غور و فکر کرنا ہے. اسی طرح بدعت کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 میں آپ لکھتے ہیں بدعت کا معنی یہ والتحقیق انہا ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی حسنۃ. فرماتے ہیں بدعت کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہو تو فرماتے ہیں کہ وہ بدعت حسنہ کہلائے گی. فرمایا کہ تحت مستحسن فی الشرع، اگر وہ اچھا کام ہے شریعت میں تو وہ کیا ہوگا؟ فہی حسنۃ، وہ اچھا کام کہلائے گا. وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تُنْدَرَجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ. اگر وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اچھا کام نہ ہو، اچھا کام نہ ہو، کبھی ہو، اور وہ برا کام ہو محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. اور یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، برے کام اور اچھے کام کا جو معیار ہے وہ ہمیں عوام نہیں بتائے گی. عوام کو معلوم نہیں ہے کہ اچھے اور برے میں کیا ڈیفرنس ہے. یہ علماء حق جو علماء کی جماعت ہے، کثیر علماء کرام اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. لہٰذا اگر علماء کہہ دیں اچھا ہے تو وہ اچھا ہوگا، اگر علماء کہہ دیں برا ہے تو وہ برا ہوگا. اسی طرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے المتوفا 855 ہجری عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126 پر اسی طرح روایت فرماتے ہیں اگر اچھا کام ہوگا تو وہ شریعت مصطفیٰ کی نگاہ میں اچھا ہوا تو وہ بدعت حسنہ، اگر اچھا کام نہیں ہوگا وہ بدعت سیئہ. ایک اور حوالہ بھی سماعت فرمائیے. وحید الزمان علامہ بھوپالی جو وہابیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں، ان کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 117 پر آپ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. ایک وہابی مولوی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ ان کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 117 پر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ البدعۃ الضلالۃ المحرمۃ هی التي ترفع السنۃ مثلها والتي لا ترفع شيئا منها فليست هي من البدعۃ بل هي مباح في الاصل. یہ وہابیوں کی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بدعت وہ ہوگا کہ جس سے کسی سنت کا ترک لازم آئے. اگر کسی بدعت سے سنت کا ترک لازم نہ آئے تو بل ہی مباح فی الاصل، بلکہ وہ تو مباح ہوگا اپنی اصل کے اعتبار سے. اب اسی طرح آپ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے. یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر حدیث مسلم میں 2351 یہ حدیث کا نمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے اندر اگر کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو فرمایا کہ اس کے لیے اجر ہے، اور جو بعد میں اس پہ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا کہ جیسے نے اچھی چیز کو ایجاد کیا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان دوسروں کے اجر میں، نیکی میں، ثواب میں کمی آئے گی. من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، ان کے اپنے اجر کے اندر بھی، یعنی اگر 1 کروڑ بندے نے اچھی بات پہ عمل کیا تو 1 کروڑ کی جو نیکیاں ہیں اسی موجد کو دی جائیں گی کہ جیسے نے اچھے کام کو ایجاد کیا. اسی طرح آگے حدیث سے پڑھا کہ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، اگر اسلام کے اندر کسی نے برا راستہ، بری چیز اختیار کی، بری چیز ایجاد کی، کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. کہا کہ جو جس نے بری چیز کو ایجاد کیا اور پھر بعد میں بری چیز پر وہ لوگ دوسرے لوگ لگ گئے، اب جب تک بری چیز جس نے ایجاد کی، بعد والے لوگ جب تک بری چیز پر عمل کرتے رہیں گے، اس سب کا جو وبال ہے اس بندے پر جائے گا کہ جس نے اس بری چیز کو ایجاد کیا. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے 2351. مرزا صاحب سے پوچھیں قرآن کریم کی جو جلد میں اس کی جو صورت ہے اور اس پر زیر زبر ہیں اور اس پر اعراب ہیں، کیا یہ اچھا عمل ہے یا برا؟ کہیں یہ بہت اچھا عمل ہے. یہ سب سے پہلی بدعت تو ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے نظر آتی ہے، اور ان کے سامنے جو بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ نسائی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، مشکات ہے، دیگر کتب حدیث ہیں. کیا ان کتابوں کو بدعت نہیں کہیں گے؟ کہیں نہیں جی بدعت ہے. پھر کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ ہے. تو میرے بھائی جب دیکھیں گے وہ چیز کی جو شریعت مصطفیٰ سے نہ ٹکرائے وہ اگرچہ بدعت ہے،
مگر ہم یہ کہہ کر اس کو نہیں چھوڑ دیں کہ بدعت ہے ہم اس کو عمل نہیں کرتے. بھائی دیکھیں گے وہ چیز کہ جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہی بلکہ دین اسلام کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ نے پیچھے ابن تیمیہ کا وہ قول نکل یا وہ سماعت فرمایا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ما خالفت الکتاب و سنت بدعت وہ ہوگا جو قرآن و سنت سے ٹکرائے. لہٰذا اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے جس سے قرآن و سنت کے احکامات پر ان کے جو عقائد کی باتیں ہیں جو دین اسلام کی ضروریات ہیں ان پر اگر کوئی حرف نہ آتا ہو تو اس پر عمل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے. یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک کا حوالہ ہے 1726 اور یہی حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے 3367. اب یہ دونوں حدیثوں میں دونوں کی ایسے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفى عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں. پھر سماعت فرمائیں جامع ترمذی حدیث کا نمبر ہے 1726 1726 اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی 3367 3367. ان دونوں کتب حدیث میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفى عنہ. حلال وہی ہے کہ جس کو کتاب اللہ نے بیان کر دیا, حرام بھی وہی ہے کہ جس کو کتاب اللہ نے بیان کر دیا, وما سکت عن جس سے شریعت خاموش ہے جس سے شریعت خاموش ہے فهو مما عفى عنہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز تمہیں معاف ہے. اسی طرح فقہ کے اندر مسلمہ اصول ہے اصل الاشیاء الاباحہ. چیز کے اندر کوئی بھی چیز ہے ہم اس پر اباحت کا مباح ہونے کا جائز ہونے کا حکم لگائیں گے جب تک اس کے حرام ہونے پر ناجائز ہونے پر ہمیں قرآن و سنت سے ہمیں کوئی روایت نہ مل جائے. یہ کسی شخص کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دے یہ حرام ہے. اور یہ یاد رکھنا جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے اس پر سخت حکم لگاتا ہے اس پر لازم ہے یا تو اللہ کے پاک کلام کی کوئی آیت پیش کرے اس کے حرام ہونے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو حدیث متواتر ہوں وہ پیش کرے, پھر اس کی حرمت اور حرام ہونا ثابت ہوگا. لہٰذا یہ جذباتی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو جیسے اب میلاد مصطفیٰ ہے یا قرآن ہم پڑھتے ہیں لوگوں کی ڈیتھ کے موقع پر اس کو کل کا نام دیا جاتا ہے 40ویں کا 11ویں کے بارے میں کیا ہوتا ہے اللہ کے پاک کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, سبحان رب کا پیارا کلام پڑھا جاتا ہے, وہاں پر پھر بعد میں دعا خیر کی جاتی ہے, اللہ کی مخلوق میں کھانا ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بانٹا جاتا ہے. یہی اس کو نام 40ویں کا دے دیا کل کا یہ لوگوں کی آسانی کے لیے. تو کیا یہ کون سا ایسا برا کام ہے؟ کہیں جی یہ زمانہ مصطفیٰ میں نہ تھا. اب جو زمانہ مصطفیٰ میں نہ تھا اس پر میں حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمانی ہے. اگر یہ اصول ہے کہ زمانہ مصطفیٰ میں نہ تھی چیزیں تو اس کا بعد میں ہونا حرام ہے ناجائز ہے, اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ تھوڑے اب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. صحیح مسلم حدیث صحیح مسلم کا آپ پہلے حوالہ سن لیں جس پر وہ ہمیں حوالہ دیا جاتا ہے بدعت کے حوالے سے. 2005 حدیث پاک کا نمبر ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اور وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے اور بہترین ہدایت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اگر وشر الامور محدثات وکل بدعۃ ضلالہ, جو نئے کام ہیں وہ بدعت ہیں اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ بھی جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت ہے. میں اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر ہر نیا کام بدعت ہے پھر قرآن کریم پر زیر زبر لگانا اور قرآن کریم پر اعراب لگانا اس کے نقطے لگانا یہ بدعت کون سی ہوگی؟ کیا زمانے مصطفیٰ میں تھا؟ بالکل نہیں تھا. تو کیا جواب دو گے؟ جو جواب یہ دیں گے جی ضرورت تھی دین مصطفیٰ کی, لوگ پھر قرآن نہ پڑھ پاتے جو ہے وہ پھر یہ نہیں ہزار طویلے کریں. اگر یہ اصول دیکھا جائے جی رسول اللہ کے زمانہ میں نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
آگے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 14 حدیث پاک ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ام عائشہ اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی، آگے حدیث کے الفاظ غور سے سنیں، فرماتے ہیں ما لیس، جو دین میں نہ ہو، جو دین میں نہ ہو، فہو رد، وہ مردود ہے۔ لہٰذا یہ اس سے اشارہ ملتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز دین مصطفیٰ میں رہے، وہ دین کے اندر رہے تو وہ جائز ہے۔ مردود کون سی ہے؟ جو دین سے ہٹ کر ہو، جیسے اب نبی علیہ السلام کے بارے میں خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے بارے میں، اس طرح قرآن ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ضروریات دین ہیں۔ اگر کوئی اس پر جو ہے وہ اس کے حوالے سے مخالفت کرے گا، وہ بدعت میں چلا جائے گا۔ لہٰذا وہ چیزیں جو مسلمہ ہیں دین مصطفیٰ کے اندر، ان کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ بدعتی کہلائے گا۔ لہٰذا ہر وہ چیز کہ جو بعد میں نکالی گئی ہے، دیکھیں گے بھی اس کا مقام کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، آیا یہ قرآن و سنت سے ٹکراتی تو نہیں؟ اگر قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، اب دیکھیں جیسے 40واں ہے، 11واں ہے، 12واں ہے، کل ہے، کیا قرآن کریم پڑھنے سے کسی چیز پہ حرف آ رہا ہے؟ اگر کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کے گھر میں، کسی کے جو ہے وہ آستانے پر وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھ کے اس کو اصال کرتا ہے، اس پر کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ جی بدعت ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نہ تھا، جو کسی صحابہ نے نہیں کیا۔ اور بھائی صحابہ نے نہیں کیا، کافی چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے نہیں کی، آپ کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ نے بخاری پڑھی ہے؟ صحابہ نے صحیح مسلم پڑھی ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو بھائی؟ اس حوالے سے میرے بھائی تھوڑا عقل سے کام لینا ہے، ہمیں جذباتی ہو کر نہیں، مشتعل ہو کر نہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بدعت کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے حدیثیں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام نہ تھا، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ کام جو ہے وہ کیا گیا۔ سب سے بڑے بدعتی آپ کے قانون کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق سب سے بڑے بدعتی اور پہلے بدعتی جناب صدیق اکبر بنتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء کے مقام پہ فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد جس کو اللہ کریم نے سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی، اس کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیے۔ جامع ترمذی کے اندر 3103، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 8406، مسند امام احمد بن حنبل میں 11512، مسند امام احمد بن حنبل میں 12170 اور مشکاۃ شریف کے اندر 2220، یہ حدیثوں کے ریفرنس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہری دنیا سے وصال فرما گئے۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ شہید ہو گئے، بڑے قاری قرآن حافظ قرآن شہید ہو گئے، یہ قرآن نصاب حیات امت مسلمہ کے لیے تا قیامت آنے والے لوگوں کا نصاب حیات ہے، آپ کی مہربانی قرآن کریم کو جمع فرمائیں۔ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ نے سر انجام نہیں دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار فاروق اعظم کہتے رہے، اور حتیٰ کہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ کہو کہ کسی پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دو، میرے لیے یہ آسان ہے پہاڑ کو اٹھانا، مگر یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں قرآن کریم کو جمع کر کے ایک نئی بدعت جو ہے وہ اختیار کروں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے فاروق اعظم بار بار کہتے رہے حتیٰ شرح اللہ صدری، حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ فاروق اعظم نے کہا فواللہ ذالک خیر، اے ابو بکر اللہ کی قسم ہے یہ کام بہت اچھا ہے، آپ کر لیجئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا، بدعت اختیار کی، لیکن بدعت حسنہ تھی ظاہر ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع کر کے لوگوں کو بتایا تا قیامت آنے والے لوگوں کو بھی اگر شریعت مصطفیٰ میں کوئی اچھا کام ہو تو وہ کر لینا چاہیے۔ میں ابو بکر کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میرے ابو بکر کی سنت بھی لازم، عمر کی سنت بھی لازم، عثمان غنی کی سنت بھی لازم، اور مولا علی کی سنت بھی لازم ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل بخاری شریف کے اندر 2010 حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں 1301 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے، دیکھا کہ لوگ متفرق ہو کر الگ ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بندے کے پیچھے جو ہے تراویح ادا کیجیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن ہیں، ان کو فرمایا کہ تم ان کی امامت کراؤ۔ اب یہ اور پھر خود فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ،
فرمایا کتنا اچھی بدعت ہے. بدعت کے حوالے سے خود جناب فاروق اعظم نے کہا بہت اچھی بدعت ہے. تو اس حوالے سے میرے بھائیوں جذباتی ہو کر نہیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بدعت کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح تیسری دلیل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جب لوگوں میں کچھ بنسبت زمانہ مصطفیٰ کچھ سستی ہے نماز کے حوالے سے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا. اس میں صحیح بخاری میں 912 اور 913 915 916 یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دوسری اذان شروع کی اور یہ بدعت ہے اور یقیناً یہ بدعت حسنہ ہے. تو اسے کیا جواب دو گے؟ تو اس حوالے سے میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. بدعت کے حوالے سے ہر وہ کام جو اچھا ہو، شریعت مصطفیٰ کی دھجے اڑانے والا نہ ہو، جس سے قرآن و سنت پر کوئی فرق نہ آئے، ہاں وہ بدعت کہلائے گا میرے بھائیوں. کہ جس سے قرآن یا سنت مصطفیٰ کی مخالفت لازم ہے وہ بدعت ہوگا. اور اس بدعت سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ حدیث پاک اس چیز کو شامل ہوگی جو قرآن و سنت کی مخالف ہو. اگر قرآن و سنت میں رہ کر کوئی کام کرتا ہے وہ اچھا ہے تو خود نبی علیہ السلام نے اس کی تحسین فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.